2025 کے اختتام میں کچھ 3 ہفتے لگ بھگ رہتے ہیں، لیکن اس مرحلے پہ ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ سال کے اختتام تک کیا کچھ ہوگا عالمی منظرنامے پہ، اس بساط پہ۔ ایونٹس اس قدر تیزی سے ہو رہے ہیں اور ہوں گے آنے والے دنوں میں کہ یہ لگتا ہے وہ کیلنڈر کی جو میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں یہ بات کہ کیلنڈر کی تفریق ختم ہو گئی ہے۔ وہ ایسا لگتا ہے کہ ایک دن سے اگلا دن کنٹینیو کر رہا ہے اور سال کہیں ختم نہیں ہوتا۔ یہ اور اس کی وجہ جو کئی سالوں سے اس نشست میں بیان ہوتی ہے وہ یہ کہ ایک پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار آرڈر گر رہا ہے، گر چکا ہے، اور اگلا آرڈر کیسے بنے گا ہم اس وقت شاید اس فیز سے گزر رہے ہیں۔ اور وینزویلا، غازہ، یوکرین، پیوٹن کی انڈیا آمد لیکن کوئی ڈیفنس ڈیل سائن نہ ہونا، امریکہ کا انڈیا سے ناراض ہو جانا، پاکستان کس طرح آنے والے عرصے میں گلوبل چیس بورڈ پہ اپنی جگہ بنا سکتا ہے یا بنا رہا ہے، رشیا یوکرین جنگ کے بعد کہاں کھڑا ہوگا، نیٹو، چائنا، بہت کچھ ایسا ہے جو طے نہیں ہو پا رہا ابھی تک، اور لیکن اس نے کہیں نہ کہیں تو طے ہونا ہے۔ تو آج اس مرحلے پہ یعنی ابھی پچھلے کوئی 2-3 روز میں دسمبر کے اختتام میں اچانک ایک بڑا بم چیل جو اس نشست میں جس میں مختصر سے میں نے بات کی، وہ اچانک امریکہ اپنی نئی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے ساتھ سامنے آ گیا، اور یہ جو اس کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کے ساتھ سامنے آیا، اور یہ نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی جو ہے یہ تو اس نے لگتا ہے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک سپر پاور، آپ اس طرح سمجھیں نا کہ آج سے صدیوں پہلے آپ ڈسکس کر رہے ہو کہ پرتگال کیا سوچ رہا ہے تو باقی دنیا سوچے گی نا پرتگال کیا سوچ رہا ہے، اسپین کیا سوچ رہا ہے تو باقی دنیا اکارڈنگلی دیکھے گی، اچھا بھائی اسپین کیا سوچ رہا ہے، آٹومنز کیا سوچ رہے ہیں تو باقی دنیا، چائنیز، رشین، یہ امپائرز تو بڑی ایک امپائر جو ہے وہ اس کی پالیسی پوری دنیا کے اوپر اثر انداز بھی ہوتی ہے، اور وہاں پر پھر اس کے مطابق وہ اپنی اسٹریٹجی کو عرصۂ نو مرتب کرتی ہے۔ میرے ساتھ آج کی نشست میں ذرا کوشش کریں گے جتنا سمجھ سکیں اس نئے گلوبل چیس بورڈ کو۔ ایک بار پھر میں نے تکلیف دی ہے مشاہد حسین سعید صاحب کو۔ مشاہد صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، پلیجر ٹو بی اگین ان یور پروگرام۔ تھینک یو مشاہد صاحب۔ مشاہد صاحب، نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی آئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، اور اس میں جو سب سے، میں پہلے ایک اور بات کر کے پھر آپ سے اس پہ رائے لوں گا، سب سے امپورٹنٹ بات جو مجھے اس میں نظر آئی وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ یورپ جائے بھاڑ میں ہمارا مطلب یہ دیکھیں نا، مطلب وہ یورپ، نیٹو، مطلب سیکنڈ ورلڈ وار، اب تو یہ کلیئرٹی ہو گئی جو ہم سے جو بات کرتے رہے کہ وہ جو پوسٹ 1945 اور اس کی نشاندہی ہم آپ کے پروگرام میں کرتے رہے ہیں، یالٹا کانفرنس، یہ ساری باتیں ہم کرتے رہے ہیں۔ اچھا، اب وہ آفیشیلی یہ ڈاکومنٹ میرے ہاتھ میں آ گیا، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے یہ نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی 33 صفحے 33 صفحے۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اگلا بیٹل گراؤنڈ جو ہے وہ یورپ نہیں ہے، وہ چائنا ہے، اور مونرو ڈاکٹرین پہ امریکہ واپس جا رہا ہے۔ اس پہ آپ بلکہ میں چائنا بھی نہیں کہوں گا، وہ اب ملٹری بیٹل گراؤنڈ نہیں ہے، اکنامک اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہے۔ انہوں نے اپنے دشمن بھی تبدیل کر لیے کچھ حد تک۔ ایک تو یورپ کو فارغ کر دیا ہے جو ایک بڑی خوش آئند بات ہے، کیونکہ یورپین نے جس طرح منافقت کی، جس طرح یوکرین کی جنگ کروائی، جس طرح فلسطین کے جینوسائیڈ میں حصہ لیا، یورپین نے جو دور معیار اور اپنی خاص طور پہ منافقت کی وجہ سے نیٹو کو پھر زندہ کرنے کی کوشش کی، وہ تو امریکہ نے ان کو فارغ کر دیا، اور ان کا نیٹو کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے۔ تو ایک پیراڈائم شفٹ کہہ لیں یا ایک بنیادی تبدیلی جو خوشگوار ہے میرے خیال میں، کہ وہ جنگجو کی باتیں نہیں ہو رہی، کولڈ وار کی باتیں نہیں ہو رہی، وہ بات ہو رہی ہے اکنامک کمپٹیشن کی، روس اور چائنا کے ساتھ ارینجمنٹ کی، اور ایک اور چیز ہوئی ہے، مڈل ایسٹ کو بھی پرائرٹیز سے نیچے لے آئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ویسٹرن ہیمسفیئر ہے، لاطینی امریکہ،
اس پر فوکس کریں گے اور ایشیا میں یس فوکس ہوگا. نہیں مونرو ڈاکٹرین کا نام ہاں, اور مونرو ڈاکٹرین کا ریوائیو ہو گئی ہے. 1823 کی جو مونرو ڈاکٹرین تھی, بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹرمپ کا جو ہے نا, ٹرمپ کرولری, یا ٹرمپ نے ایڈ کیا مونرو ڈاکٹرین کو. اور مونرو ڈاکٹرین ڈاکٹر صاحب کیا تھی کہ یہ لاطینی امریکہ کے علاقہ ہے اثر کا, اسفیئر آف انفلوئنس ہے, اور اس میں ہم کسی اور طاقت کو آنے نہیں. یورپ کو, ہاں پھٹا یورپ سے, یورپ سے نا, نیا یورپ سے زیادہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے جب لوگوں کو بتایا جائے کہ 4 جولائی کو امریکہ نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی تھی. لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں اس بات. ہاں, برطانیہ سے کی کہ وہ تو اینٹی امپیریلسٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہماری آزادی ان سے یورپین سامراج سے تھی. انہوں نے کہا یورپ تم ادھر نہیں آنا, ہمارے علاقے میں نہیں. اسپین, پورچوگل, فرانس, برٹن. اچھا, اب یہ ہوا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کے لیے ایک بڑی نئی اوپننگ اور موقع اور اسٹریٹجک سپیس. اور وہ کیسے؟ ایک تو جو لاسٹ کی اسٹریٹجی آئی تھی 2017 میں آئی تھی ٹرمپ کی, پہلی ٹرمپ ٹرم میں, جس میں انہوں نے ہندوستان کو بہت ایلیویٹ کیا تھا کہ ہمارا اسٹریٹجک ڈیفنس پارٹنر ہے, اور پاکستان کے خلاف بڑی باتیں تھیں. اس دفعہ وہ انڈیا کا ذکر صرف کمرشل کے حوالے سے ہے, اور پاکستان کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں. 3 چیزیں پاکستان کے لیے بڑی پلس ہیں. ایک تو جو انڈیا کا اسٹیچر چینج ہوا ہے, پاکستان اور انڈیا کا ایک برابری کا مقام امریکن اسٹریٹجی میں جنوبی ایشیا میں آ گیا ہے, جس سے وہ جو انڈیا کو جو برتری تھی, اور اس کی کنفرمیشن تو ہم نے خود کر دی مئی 2025 کی جو چپکلش ہوئی ہندوستان کے ساتھ. نہیں, جنوبی ایشیا ہے نہیں اس ڈاکٹرین پہ, کوئی نہیں ہے. مطلب ہے کہ ٹرمز نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے نتیجے میں ہاں, جو جنوبی ایشیا, جو ہمارے لیے کیا فائدہ ہے, دیکھیں نا, اس کے نتائج تو ہوں گے نا. ایک نتیجہ جو ہے کہ پاکستان کو ایک اسٹریٹجک سپیس مل گئی ہے ہندوستان کے حوالے سے, کیونکہ ہندوستان کا وہ مقام نہیں رہا جو ماضی میں تھا. نمبر 1. نمبر 2, چائنا کے خلاف اس طرح تلخ زبان استعمال نہیں کی کہ چائنا ہمارا دشمن ہے. چائنا کو کہا ہے نیئر پیئر, کہ ہمارے مقابل میں ہے. لیکن تائیوان کا ذکر ہے, تائیوان کا ذکر ہے سرسری, لیکن کوئی ایسی کوئی ڈیفنس کے حوالے سے نہیں ہے. اور دوسری ایک اور چیز انہوں نے کہی تھی جو ٹرمپ نے پہلے کہا تھا, G2, چائنا اور امریکہ. تو اس کا مطلب ہے کہ چائنا کے ساتھ کولڈ وار نہیں ہوگی امریکہ کی ٹرمپ کے دور میں, جس کا مطلب ہے کہ ہمیں دباؤ نہیں آئے گا پاکستان کا کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں یا ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ بھی ہمارے لیے بڑے اچھا ہے. اور تیسری جو امپورٹنٹ بات ہوئی ہے کہ مڈل ایسٹ, مشرقی وسطی, جہاں اسرائیل لوکیٹڈ ہے, اس کو ڈاؤن گریڈ کر دیا گیا کہ مڈل ایسٹ کو انہوں نے کہا اسٹریٹجک بیٹل گراؤنڈ نہیں ہے, اب انویسٹمنٹ اور اکنامک کے حوالے سے ہے. تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ پاکستان کے جو معاہدہ کیا ہے سعودی عربیہ کے ساتھ, ہم ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر اب مواقع بن سکتے ہیں اور بننے کے دوسرے ممالک کے ساتھ, کیونکہ پاکستان از ناؤ ایمرجنگ ایز اے میجر مسلم مڈل پاور. تو یہ مجموعی طور پر اس کے نتائج ہمارے لیے بڑے اچھے ہیں کہ جو امریکہ نے اپنی خوشگوار تبدیلی لائی اپنی اسٹریٹجی میں. اور بنیادی چیز کیا ہے کہ ملٹری سینٹرک, سیکیورٹی سینٹرک اپروچ سے وہ اکانومی, سائنس, ٹیکنالوجی میں چلے گئے ہیں. اور یہ پہلا امریکن پریزیڈنٹ ہے ڈاکٹر صاحب, جان ایف کینیڈی کے بعد, جس کی یہ اپروچ ہوئی ہے. آپ کو 60 سال پہلے جان ایف کینیڈی نے کیا کیا تھا؟ مرنے سے پہلے 3 بڑے کام کر رہا تھا وہ. ایک, ویتنام کی جنگ میں حصہ نہیں لینا چاہ رہا تھا. دوسرا, روس سے, سوویت یونین سے صلح کرنا چاہ رہا تھا. اس کی میٹنگ ہوئی تھی ویانا میں 63 میں, کرشچوف کے ساتھ بڑی اچھی تھی. اور تیسرا, اسرائیل لابی پر لگام لگانا چاہ رہا تھا. اور اس نے وارن کیا تھا ڈیوڈ بین گورین کو, جو اسرائیل کا پرائم منسٹر تھا, تم نیوکلیر بم نہ بناؤ, بتاؤ ہمیں کیا کر رہے ہو دیمونا ری ایکٹر میں, جو ان کا کہوٹا ہے بائی دا وے اسرائیل کا. اور اس نے یہ بھی کہا تھا جو اسرائیل لابی ہے, APEC, امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی, اٹ شوڈ رجسٹر ایز اے فارن ایجنٹ, جو ابھی تک رجسٹر نہیں کیا. لیکن اس کے 6 مہینے بعد ہی واز کلڈ. اچھا, میں مشاہد صاحب ہمیشہ کی طرف سے الجھتا رہوں گا لوگوں کو, ایک مکھ مکا پھڈا آپ سے, پھڈا مطلب یہ کہ بحث آپ سے چلتی ہے. ضرور ضرور ضرور. اس سے زیادہ کوئی میرے خیال سے غیر حقیقت پسندانہ پالیسی نہیں ہو سکتی. میرا آرگومنٹ, کاؤنٹر آرگومنٹ ہوتا ہے نا. ہاں بالکل. وہ یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 1823 کی دنیا نہیں ہے, اور کہ جی ایک ویسٹرن ہیمسفیئر ہے اور ایک ایسٹرن ہیمسفیئر ہے, ایسا کچھ ہے نہیں. ٹھیک, یہ دنیا جو ہے ایک, تو یہ لفظ کیوں استعمال کیا ہے خدا جانتا ہے. کیونکہ جو ویسٹرن ہیمسفیئر ہے, اگر مونرو ڈاکٹرین کو مانوں تو ادھر تو چائنا بیٹھا ہوا ہے لیٹن امریکہ میں. اکنامکلی نہیں,
चाइना बैठा है ना, वो उसमें मतलब देखिए ना वॉरफेयर की किसमें चेंज है ना, मतलब ठीक है उस वक्त भी तो मसाले लेने आया था ना, वो ईस्ट इंडिया मसाले ढूंढ रहे थे ना वहाँ पे, कब्जा तो मसालों के तहत ही हुआ था ना, कॉलोनीज, स्पाइसेस, ठीक है ना, और यहाँ पर भी मसाले ढूंढने आए थे, एंड सिल्क, ठीक है ना। अच्छा, इशू ये है कि इन्फ्लुएंस का है ना, इन्फ्लुएंस। अब उनके हेमिस्फीयर में वेनेजुएला में क्या मसला है उसको देखें ना। अब अच्छा, तो चाइना तो बैठा हुआ है सारा वहां पे, एक बात तो ये, दूसरी बात ये है, आई डोंट नो कि आप किस थ्योरी को ज्यादा मानते हैं, हार्टलैंड थ्योरी को मचिंदर की, या रिमलैंड को, स्पीकमैन की जो 1924 वाली को, अपने आप आई डोंट नो, लेकिन अमेरिका रिमलैंड को मानते हैं कि यूरेशिया के गेट जो पूरा, मतलब वो नहीं कि जो ईस्टर्न यूरोप कंट्रोल करेगा वो हार्टलैंड करेगा, जो हार्टलैंड करेगा जो वर्ल्ड आइलैंड, वो मानते हैं ज्यादा रिमलैंड थ्योरी को। अच्छा, उसमें वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो यूरोप को छोड़े, ये मैं अपना आर्गुमेंट कंप्लीट करूं, वो यूरोप को छोड़ने, क्योंकि यूरोप को छोड़ते हैं तो यहां रशिया घुस के उनको इंगेज करेगा, बॉकडाउन करेगा। वो मिडिल ईस्ट को छोड़ते हैं तो यहां पे चाइना और रशिया आके उनको फिर ड्रैग करेंगे इधर। वो अफ्रीका को उन्होंने काउंट ही नहीं किया इसमें, और अफ्रीका के अंदर देखें सारी पोर्ट्स का खेल है ना, सारी पोर्ट्स, उसने इतनी एक हकीकत से दूर एक सुहाना सपना उसने जगाया है कि उसका ख्याल है कि मोनो डॉक्ट्रिन में सिर्फ एक यूरोप है 1823 वाला, और एक अमेरिका, और दो हेमिस्फीयर है, दो हेमिस्फीयर है, वो दुनिया ही नहीं है। इसमें जो है वो तो मतलब कहीं मिडिल पार्ट्स हैं, कहीं अफ्रीका है, कहीं पर उसमें उसके नजदीक अफ्रीका की हैसियत हम मिडिल ईस्ट से जा रहे हैं। आप मिडिल ईस्ट से नहीं जा सकते, आपको बॉक डाउन करेंगे चाइना और रशिया, आपको बॉक डाउन करेंगे वो अफ्रीका में, आपको खींच के ले आएंगे वापस वो वेनेजुएला में और लैटिन अमेरिका में। हाउ कैन यू जस्ट से कि हम यहां से जा रहे हैं और जाके इंडो पैसिफिक हमारा थिएटर होगा। जी डॉक्टर साहब, आई डोंट एग्री विद यू। सीधी बात, दो बुनियादी चीजें हैं। एक तो यह है कि उन्होंने, इट इज अ रिवर्सल ऑफ द पोस्ट 9/11 अमेरिका। पोस्ट 9/11, हाँ, पोस्ट 9/11 अमेरिका क्या था? हर जगह पंगे लो, हर जगह जंग करो, हर जगह रजीम चेंज करो, हर जगह फौज भेजो। उसने कहा ये नहीं हम कर सकते। सो इट इज नंबर वन अ रिकग्निशन ऑफ न्यू रियलिटीज, कि दुनिया में नई हकीकत आई है जिसमें माइट इज राइट नहीं चल सकती। मिडिल ईस्ट में क्या करता रहा अमेरिका? जंगें की ना, कूज करवाई 9/11 के बाद मैं कह रहा हूं। हाँ, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, लीबिया, सोमालिया, सुडान, और यमन भी तो कूज एग्जैक्टली कराए। वो पॉलिसी रिवर्स की है, ये तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने हकीकत तस्लीम की कि हम ये काम नहीं कर सकते बिकॉज वी आर नॉट द सोल सुपर पावर। हमारा मेन इशू क्या है? मेन इशू है कि हमारे यहां बकौल उनके इलीगल इमिग्रेशन आ रही है। इलीगल इमिग्रेशन कहां से आ रही है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर से, लातीनी अमेरिका से, हॉन्डरस से, मैक्सिको से, एल सल्वाडोर से, जिसको उन्होंने तवज्जो ही नहीं दी थी। अपने होमलैंड को प्रोटेक्ट करना, अपने खित्ते को प्रोटेक्ट करना। अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी होगी तो हम पहले साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया देखेंगे, ठीक है, हमारा खित्ता जो है आपके नेबर से हाँ वहां, उसकी वजह से। सो देयर द मेन इशू वाज कि मिलियंस ऑफ पीपल वर कमिंग फ्रॉम मैक्सिको, सारा कुछ उसको रुकावट है, वो उनका सिक्योरिटी थ्रेट है। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारे बुनियादी मफादात तो अपने खित्ते में हैं, उसको तो हम भूल गए, हम पंगे ले रहे हैं मिडिल ईस्ट जाके, हम यूरोप की डिफेंड कर रहे हैं। यूरोप में अपनी सिकत ही कोई नहीं डिफेंड करने की। और जहां तक यूरोप का ताल्लुक है, यूरोप में उन्होंने बेसिकली दे आर कॉलिंग फॉर अ रजीम चेंज। वो कह रहे हैं ये रेजिस्टेंस, बिल्कुल ये यूरोपियन जो सेटअप है ना, इसको चेंज करना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि नेटो की एक्सपेंशन नहीं होगी। अच्छा, ये डॉक्टर साहब एक इंकलाबी चीज बिल्कुल, है। यानी अमेरिका कह रहा है कि नेटो को यूरोप में रहना चाहते हैं लेकिन रिजीम चेंज चाहते हैं। रिजीम चेंज यानी वो यूरोप जो कि नया यूरोप हमारा, बिल्कुल जिसमें नाइजल फराज होगा, जिसमें मरीन ली पेन होगी, विक्टर ऑर्बन होगा, अपनी पसंद का यूरोप चाहते हैं अपने नजरियात के मुताबिक। तो ये मेरे ख्याल में अमेरिका की बड़ी रियलिस्टिक, और नेटो का एक्सपेंशन खत्म कर रहे हैं। वो तो सारा फटाई जंग क्यों हुई यूक्रेन में? नेटो एक्सपेंशन की वजह से। और अपना खिता उन्हें मजबूत करना है। अब उसमें एक चीज आपकी पॉइंट वेल टेकन है कि उस खिते में जिसको वो कहते हैं मजबूत करेंगे, अभी तो वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा वो घुस गए। मैं वही तो कह रहा हूं, लैटिन अमेरिका तो चाइना से ये भी एक इतराफ है उनका इस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में कि हम चाइना के खिलाफ जंग नहीं जीत सकते
اور چائنا کے ساتھ ہمیں تعاون کرنا پڑے گا. تو یعنی یورپ چھوڑے گا نہیں, اس سے بھی آپ نے ایگری کیا کہ یورپ میں رہے گا رجیم چینج؟ نہیں, یورپ میں ان موجودہ یورپین جو بسے ہوئے یورپین ہیں, تھکے ہوئے یورپین ہیں, جن میں زنگ لگ گیا ہے, جنہوں نے گند کیا ہے فلسطین میں, اور جنہوں نے یوکرین کی جنگ کرائی ہے. مجاہد صاحب, یورپ ایک جگہ ہے, ایک علاقہ ہے, ایک زمین ہے, اور یورپی یونین گورننس ماڈل ہے. ایم آئی رائٹ؟ ایک گورننس سسٹم ہے نا یہ, ای یو, انہوں نے اس کا انتظامی چیز نہیں کی, انہوں نے ان کو کیا یورپ ایز اے سیولائزیشن. ہاں, اصلی یہاں لانا چاہ رہا تھا آپ کو. یہ سیولائزیشن کا انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا خاص رشتہ جو ہے برطانیہ اور آئرلینڈ سے ہے. انہوں نے یہ سیولائزیشن, تو ای یو, نیٹو, یہ شینگن وینگن سارے فارغ کر کے وہ آ گئے سیولائزیشن, جس کو کہتے ہیں ویسٹرن سیولائزیشن. سو اٹس ناٹ لنکڈ ود نیٹو, دا ملٹری الائنس. اب یہ کلیئر ہوئی بات, ای یو بیوروکریٹس ہم پھنسے ہوئے تھے اس میں کہ ای یو پارلیمنٹ, یہ جو فراڈ 28 ممالک کا بیوروکریٹس ہیں, نوکریاں ملی ہوئی لوگوں کو برسلز میں. نو, انہوں نے کہا یورپ ایک سیولائزیشن, ویسٹرن سیولائزیشن, اسی کی. اور امریکہ اس کے سیولائزیشن کا لفظ کتنا استعمال کیا, 4-5 دفعہ. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ نو, یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے. یورپ کو وہ گورننس کے نظر سے نہیں دیکھ رہا, وہ دیکھ رہا ہے سیولائزیشن, ثقافت کے حوالے سے, تاریخ کے حوالے سے, ورثے کے حوالے سے, اور ہمارے جیسا ہو. ہاں, اور ویسٹرن سیولائزیشن. اور اس نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کی ایک سینٹیمنٹل اٹیچمنٹ ہے ٹو برٹن اینڈ ٹو آئرلینڈ. ٹرمپ خود ادھر سے آیا تھا, اس کی ماں لندن کے میئر کو کافی کوس کے گیا, وہ اسی لیے کہ وہاں پہ وہ. مزے کی بات ہے ڈاکٹر صاحب, اب تو نیو یارک کا میئر بھی مسلمان ہو گیا, ماشاءاللہ, مبارک ہو آپ کو, زوران ممدانی. تو یہ ویسٹرن سیولائزیشن از کلیپسڈ. نہیں, تو یہ مونرو ڈاکٹرن میں نیو یارک کہاں سے آ رہا ہے؟ دیکھیں نا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ نیو یارک اس میں کہاں سے آ رہا ہے. نیو یارک تو یہ عجیب, یہ جو ہے نا, میرے خیال میں ریئلسٹک ہے, بہت اچھا ہے. کہ دیکھیں, جنگجو کی بات تو نہیں کر رہا نا, کولڈ وار کی بات تو نہیں کر رہا نا, فوج کے استعمال کی بات تو نہیں کر رہا نا. اسلامی سیکیورٹی اسٹریٹجی ہے, تو یہ سیکیورٹی سلامتی جو ہے اس کے کئی تقاضے ہوتے ہیں, اقتصادی بھی ہوتے ہیں. سلامتی کو وہ دیکھ رہے ہیں اقتصادیات سے, سائنس سے, ٹیکنالوجی سے, ڈیفنس سے. وہ روب ڈالنے کے لیے, ڈرانے کے لیے اپنے جرنیلوں کو فرق کیا ہے اس نے, اور نام لے دیا سیکریٹری آف وار کا. اچھا, تو یعنی اس میں آپ کو سب سے زیادہ کیا بات پسند آئی؟ پھر بیک آپ نے کہا کہ اپنی پسند کا یورپ چاہ رہا ہے, ایک تو ہم یہ ایگری کر کے. سب سے زیادہ مجھے پسند یہ آئی کہ اس نے ری اورینٹ کیا ہے ایک فوجی امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے, ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس, جو پینٹاگون, CIA, یہ ایک پرماننٹ وار مشین بن گئی تھی جنگ کرنے کے لیے. اور جنگ کے ہم اس کے متاثرین میں سے تھے, پاکستان, مسلمان ممالک. اس کا خاتمہ کیا اس نے کہا نو,